یا رسول اللہ، یا بتا کیا چلا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرنے والے واحد ہستی ہے۔ کسی کو اللہ نے کچھ دیا، کسی کو کچھ، میرے حبیب کو اپنی زیارت بخشی، یہ نبی پاک کا خاص کمال ہے۔ معراج عرش خاص کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں، کیا ان کو اپنے جیسا کہہ سکتے ہیں؟ اونچی اور اونچی، تو جو اپنے جیسا کہتے ہیں ان سے کہو نا ذرا 10 فٹ اونچے ہو کے تو دکھاؤ، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔ فتوے لگاتے ہیں، بستر لوٹے اٹھا کے پھر کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ ہی جانتا ہے، پوری طرح کوئی بھی ان کے سوا جانتا نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جتنے اعتراض لوگ کرتے ہیں ان کے اعتراض غلط ہیں، ان کی عقل کا، علم کا نقص۔ میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ لوگوں کے علم میں کمی ہے، فہم میں کمی ہے، ان کی شان میں کمی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ بادشاہ کو اپنی پوری سلطنت کا حال معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہ میں جتنے علاقے کا بادشاہ ہوں وہاں کیا کیا ہے، کہاں کہاں ہے۔ تو نبی پاک اللہ نے کو رحمت للعالمین، تمام کائنات کا رسول بنایا، فرمایا پیارے آ جا اور ساری کائنات کا دورہ کر لے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیونکہ جو دکھانے والی نشانیاں کی سب دکھائیں، اللہ لے جا رہا ہے، نبی پاک جا رہے ہیں۔ مختصراً عرض کروں، کعبے میں حتیم میں یا حضرت ام ہانی کے ہاں آرام فرما ہے، اللہ جبریل کو بھیجتا، 70,000 فرشتہ دے کر بھیجتا، فرماتا ہے جاؤ جنت سے ایک براق لے لو اور میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کہو کلیم میرا مشتاق ہے اور پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، محدث، فقیہ، کتابیں بہت لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ شاعری بھی کی، قرآن حدیث کی ترجمانی، قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے پورا قصیدہ معراجیہ لکھا۔ فرماتے ہیں، کچھ منظر دکھاتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے نبی پاک حبیب اللہ، تو حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ تو ذرا فرق سن لو۔ کلیم اللہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال نہیں کرتا، آرام فرما رہا ہے، اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، فرشتے دے کر بھیج رہا ہے، اور فرماتا کلیم میرا دیدار چاہتا ہے، پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تیار ہوئے، کیا ہوئے؟ اونچی۔
آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو، دولہا بن رہا ہو، کوئی دوست یار اکٹھے ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں کیسا دولہا تیار ہو رہا ہے، گھر والے بھی دوسرے بھی دولہا کی تیاری دیکھتے ہیں، یہ کون دولہا ہے جو رب سے ملنے جا رہا ہے؟ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ فرشتوں نے گھیرا ہوا، تیاری ہو رہی ہے، جنتی حلے جنتی لباس پیش کیا جا رہا ہے، میرے آقا تیار ہو رہے ہیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضور تیار ہوئے، سواری میں جس میں پاؤں رکھا جاتا ہے اس کو عربی میں رکاب کہتے ہیں۔ جبریل امین رکاب تھام رہے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، رسول فرشتے ہیں، جبریل امین وہ رکاب تھام رہے ہیں۔ جب میرے آقا کی رکاب جبریل امین تھام رہے ہیں، میرے آقا کی عظمت کا اندازہ کرو۔ حضور سوار ہوئے کس پر؟ اونچی اور اونچی براق، پھر کہیے گا یہ برق سے بنا، یہ جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی جس کو برق کہتے ہیں، سائنس والوں نے بتایا اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل تک سفر کرتی ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی بجلی، وہ رب کا بنایا ہوا براق تھا۔ حضور نے فرمایا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ آپ آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو آسمان کا کنارہ نظر آتا ہے، جب آپ کی آنکھ کا یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اتنا تیز رفتار، یوں سمجھ لیں نورانی راکٹ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضور سفر کر رہے ہیں، سفر کی 2 باتیں سناؤں گا۔ جب بھی معراج کا واقعہ بیان کرتا ہوں یہ ضرور، کیونکہ حدیث پوری موجود ہے، بڑی مفصل طویل حدیث ہے، پورا واقعہ جو حضور نے خود سنایا اس میں یہ باتیں ہیں، بخاری مسلم صحاح میں موجود ہے۔ یہ 2 باتیں ہر جگہ بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات ہو جائے اور ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آیا مدینہ منورہ، جبریل نے کہا یہاں اتریے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہیں رہیں گے، یہیں آپ کا مزار پر انوار ہوگا، یہیں سے لوگوں کو آپ کی رحمتیں ملیں گی، یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پہلی بات وہ نام نہیں لیا میں نے، آپ مسکرا